عزیزان مکرم، برادران عزیز، محترم بزرگ اور دوستوں، رمضان المبارک کا انتظار تھا۔ وہ گھڑیاں ملی، وہ ساعتیں ملی، اور رمضان المبارک ختم بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سو کو رمضان المبارک میں نیک اعمال کی توفیق دی، عبادتوں کی توفیق دی، اور رمضان المبارک میں وہ مبارک ماحول قائم ہوا جو نہ رمضان المبارک سے پہلے تھا اور نہ بعد میں ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے وہ مہینہ دیا ہے جس میں جہاں اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں، وہاں انسانیت کو رقت قلب نصیب ہوتا ہے، دین کی طرف میلان نصیب ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک بندہ اپنے معبود کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ وہ تعلق جو خالق اور مخلوق کے درمیان تھا اور ہونا چاہیے تھا، اس کو استوار کرنے کے لیے، اس کو نئے سرے سے قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا تھا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ جو ہی یہ مہینہ گزرا تو ہم اپنی پرانی روش کی طرف اور پرانی عادات کی طرف ایسے لپکے جیسے کہ کوئی پرندہ جال سے رہا ہو جاتا ہے، یا کوئی جانور جو پنجرے میں بند ہوتا ہے اور اس کو پنجرے سے آزادی مل جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ معاف کرے آج کل عبادت گزار اور مسلمان اس طرح آزاد ہوئے، پورا مہینہ عبادتوں میں لگایا، لمبے لمبے سجدے کیے، رمضان کی مختلف ساعات میں، خاص گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے آہ وزاری کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، روئے دوئے، اور ہاتھوں میں تسبیح، آتے جاتے وقت سر پر ٹوپی۔ لیکن جیسے ہی عید کا چاند نظر آیا تو بندہ ایسا ہوا جیسا اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تمام عبادات وہ فراموش کر بیٹھا، اور وہ تعلق جو اللہ کے ساتھ اس کو حاصل ہوا تھا اس کو فوراً ہی اس نے ترک کر دیا۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کا مقصد اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا تھا، اور یہ تعلق عارضی نہیں بلکہ دائمی تعلق تھا۔ ایک قسم کا آپ کو مشق کرانا تھا کہ یہ مشق آپ کی ہو رہی ہے تاکہ آپ کے 11 مہینے اسی نہج اور اسی طریقے پر گزرے، کیونکہ وہ رب تو ہمیشہ کے لیے ہے جو رمضان میں تھا، اور وہ معبود وہ تو ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جس طرح وہ رمضان میں عالم ہے، قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، معبود ہے، خالق ہے، مالک ہے، غیر رمضان میں بھی اس کی یہی حیثیت ہے، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ لہذا چاہیے تو یہ تھا کہ جو تعلق رمضان میں تھا وہی تعلق ابھی ہوتا، وہی رابطہ وہی اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی ہوتا، لیکن وہ نہیں رہا۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام آپ کو تربیت کرنے کے لیے یہ مہینہ دے رہا ہے، مسلمانوں کو ایک وقت دے رہا ہے کہ ان کی عادت بن جائے، سجدوں کی عادت بن جائے، تلاوتوں کی عادت بن جائے، روزے رکھنے کی عادت بن جائے، نفل پڑھنے کی عادت بن جائے۔ اور اسلام میں ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ انسان دن کو عبادت کرے اور بہت زیادہ عبادت کرے اور پھر اس کو چھوٹ مل جائے، چھٹی مل جائے ایک مہینے کے لیے۔ اس قسم کا پیکج اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام ابدی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، عارضی نہیں ہے۔ اللہ
قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور اللہ نے جو دین دیا ہے وہ جہاں ہر تمام ادیان پر غالب ہے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقبول دین ہے وہ اسلام ہی ہے، اور اسلام اپنے تمام تر جہتوں سے، تمام اطراف سے اور تمام گوشوں سے کامل اور مکمل ہے، وہ ہمیشہ ہے، باقی تمام ادیان منسوخ۔ لہٰذا قیامت تک اگر دین چلنے والا ہے تو وہ اسلامی ہی ہے، اور جس طرح وہ دائمی ہے اسی طرح دائمی عمل کو قبول کر لائے۔ مسلمان اسی کو کہیں گے جو اسلام قبول کرتا ہے، اسلام دائمی ہے، مسلمان بھی دائمی ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ لہٰذا عارضی اسلام یا رمضانی مسلمان بننا یہ دین کا منشا نہیں ہے، دین کی غرض و غایت نہیں ہے، اور نہ ہی رمضان کا یہ مقصد ہے کہ ہم رمضان میں تو پکے نمازی بنے، عبادت گزار بنے، سچے عابد بنے، لیکن پھر غیر رمضان میں ہم بھول جائیں اس کو۔ تو مقصد عادت بنانی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یقین تک جب آپ مسلمان ہو گئے ہو، کلمہ پڑھ لیا ہے، یقین آنے تک آپ نے پھر بندگی اختیار کرنی ہے، بندہ ہی رہنا ہے، بندگی کے دائرے سے نہیں نکلنا ہے۔ رمضان میں بے شک کچھ عبادات امتیازی طور پر اس مہینے کو دی گئی تھی، اور مہینوں میں بھی اس طرح کی بعض خاص عبادات ہے، حج ہے، وہ بھی کسی خاص موسم کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس آپ انہی دنوں میں مسلمان بن جائے، انہی دنوں میں بندے بن جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر لے۔ آپ اس کی نگرانی میں ہیں، اس ذات کی نگرانی میں ہم وقت آپ سو رہے ہیں وہ پھر بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں پھر بھی وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کی تربیت میں ہے، وہ رب العالمین ہے، تربیت کرنے والا، ہر ساتھ ہر سیکنڈ۔ لہٰذا بندگی ہو تو ہر وقت ہو، آپ کے لیے کوئی ایسا گر یا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے ذریعے ہمیشہ کے لیے جنتی بن جائے اور پھر آپ کو عبادت کی ضرورت نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشائے تھے، ان کو خوشخبریاں دی گئی تھی، اور بعض صحابہ کو بھی جنت کی خوشخبریاں دی گئی تھی، باوجود اس کے ان کا عمل مرتے دم تک بندگی اختیار کرنا تھا۔ تو بندگی کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، مرتے دم تک، یقین جب تک نہ آئے، یقین کا مطلب ہے کہ موت جب تک نہ آئے آپ نے بندہ رہنا ہے۔ آپ 24 گھنٹے سجدے میں گزارے، کل پرسوں آپ کو چوٹ عبادت سے نہیں ملے گی کہ آپ کا یہ دن کل کی جگہ پر ہو گیا یا پرسوں کی جگہ پر ہو گیا، یا آپ نے رمضان کی عبادت کی باقی سارے مہینوں کے لیے آپ کے لیے کفارہ ہو گیا۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، طرز عمل نہیں ہے۔ عبادت بناؤ حتیٰ یأتیک الیقین، مداومت ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ قرآن کا ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ ہم نیکیاں تو کر لیتے ہیں، نیکیوں کی حفاظت ہم میں نہیں، نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا کمال ہے۔ اعمال کرنا کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے، اعمال کو جگہ تک پہنچانا یہ بہت بڑے کمال کی چیز ہے۔ ہم نے رمضان میں عبادتیں کی، وہ اس پر بالکل پانی پیر دیا گیا جیسے ہی عید کا دن ہوا۔ یہ عبادات کی، اعمال کی اور نیکیوں کی حفاظت نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثال، جو نیکیوں کے ساتھ آئے گا اس کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملے گی۔ آئے گا، یہ نہیں کہا کہ جو نیکی کرے گا، نیکی کرنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مطلوب جو ہے وہ نیکی کو لانا ہے اپنے ساتھ، قبر تک لے جانا ہے اپنے نیکی کو، حشر تک لے جانا ہے، اللہ کی عدالت تک اس نیکیوں کو ساتھ لے جانا ہے، اور اس نیکیوں کو ہم ساتھ تب ہی لے جا سکتے ہیں جب اس پر مداومت ہو، استقامت ہو۔
ہم نے رمضان میں عبادت کی اور پھر غیر رمضان میں ہر قسم کی چھٹی ہمیں مل گئی، سب چیزوں کو چھوڑ دیا گیا، تمام عبادتوں کے سرمو انفراد ان سے کر لیا گیا، تو یہ نیکیوں کی حفاظت نہیں ہے۔ جو آپ نے کیا تھا وہ بھی کیا کرایا سارا ضائع ہو گیا۔ ایک دن میں وہ کام آپ نے کیا جس نے پورے مہینے پر پانی پھیر دیا۔ من جاء بالحسنہ، آپ شوال کے مہینے میں بھی عبادت کرو، آپ دیگر اور جتنے مہینے ہیں 11 مہینے اس میں بھی عبادت کرو، آپ اپنے رمضان کی عبادتیں جو آپ نے کی ہے اس کی حفاظت پھر کرنے والے شمار ہوں گے، لیکن اگر آپ نے ترک کر لیا تو پھر آپ کی طرف سے حفاظت نہیں ہوگی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ تعالیٰ فرماتے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارے رب اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، عقیدہ سے کیا، اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، اور جو ارشادات جو احکامات اللہ کی طرف سے نازل ہوئے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے قول کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو اپنے لیے حرف آخر سمجھا، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گیا، عقیدہ صحیح بنایا پھر اعمال کیا۔ ڈٹ جانے کا مطلب یہ ہے ثم استقاموا، پھر اس کے مطابق عمل کیا پوری زندگی، کسی خاص مہینے میں نہیں، کسی خاص روز نہیں، بلکہ پوری زندگی۔ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خوشخبری ہے، جو گھر میں بھی اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے، جو مسجد میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہتا ہے، جو رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہتا ہے اور غیر رمضان میں بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اس کی مدد کے لیے، اس کو قوت دینے کے لیے، اس کا دست و بازو بننے کے لیے، اور اس کے دل کو اطمینان دینے کے لیے، اس کا ہر معاملے میں مددگار ثابت ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر فرشتے بھیجتے ہیں، پھر جو بھی وہ قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں بھی یہی ہے، مرتے وقت بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے استقامت نصیب فرمائی ہے، فرشتے آتے ہیں، مرتے وقت اس کو اطمینان دیتے ہیں، اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، استقامت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ معاملہ فرماتے بندے، مرتے دم پر اللہ تعالیٰ فرشتے کو نازل فرماتے ہیں، ان کے پاس بھیجتے، اس کو تسلی دیتے ہیں اور اس کو کلمہ نصیب فرماتے، اور قبر میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، فرشتوں کے سوالات پر اس کو ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ قبر میں جب فرشتے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان دیتے، فرشتوں کی معیت اس کو حاصل ہوتی، تتنزل علیہم الملائکہ، اور یہی معاملہ آخرت میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو استقامت عطا فرماتے ہیں پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر جگہ پر ہوتی ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان سے یہ کہتے خوف مت کھاؤ، قبر کے مراحل میں بھی خوف مت کھاؤ، حشر کے مرحلوں میں بھی خوف مت کھاؤ، اور جتنے مراحل ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آنے والے مصیبتوں پر بھی غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جنت کی خوشخبری اس کو دیتے ہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، دین پر استقامت بہت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت اختیار کو، کما أُمِرْتَ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، حکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے تیرے اوپر نازل ہوا ہے، قرآن کی صورت میں ہے،
وہی جلی ہے یا وہی خفی ہے، مکمل طور پر اس پر ثابت قدم رہو، بندے بن کر رہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بعد بہت کم کسی نے ہنستے ہوئے دیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور اس آیت کی طرف اشارہ کرتے تھے فاستقم کما امرت، کہ قرآن کا بہت بڑا مطالبہ آ گیا ہے، مجھ سے استقامت کا مطالبہ آیا ہے۔ ہاں، رمضانی مسلمان بننے کا مطالبہ نہیں ہے کہ رمضان میں تو بڑھا چڑھا کر آپ عبادتیں کرو، صدقے کرو، اور غیر رمضان میں بالکل بھول جاؤ۔ قرآن کا ابدی اور اٹل فیصلہ اور حکم ہے فاستقم کما امرت، جیسے حکم کیا گیا ہے آپ کو، وہ حکم یہ ہے کہ قرآن کو دستور حیات بناؤ اپنے لیے، اپنے 24 گھنٹے کے لیے۔ کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، سرکشی اختیار مت کرو، انہ بما تعملون بصیر، جیسے رمضان میں آپ کو دیکھ رہا تھا، غیر رمضان میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ اس میں مطالبہ بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا بھی بار بار فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے، اور مانگنی چاہیے ہر مسلمان کو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پلٹنے والے۔ روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں ہے، جب چاہتا ہے اس طرف پیر لیتا ہے اس کو، جب چاہتا ہے اس طرف اس کو پلٹ دیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ انسان کا مزاج کسی بھی وقت تبدیل ہو سکتا ہے، اس کا ذہن کسی بھی وقت اس کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ 100 سال کا مسلمان ایک ہی ساعت میں کافر بن جاتا ہے، اور 100 سال کا بوڑھا کافر وہ ایک ہی گھنٹے، ایک ہی ساعت میں وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ یہ دلوں کی کایا ہوتی ہے جو پلٹتی رہتی ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مداومت کے ساتھ یہ دعا فرماتے تھے، یہ تعلیم دی ہے امت کو کہ یہ دعا مانگا کرو، اے دلوں کے پلٹنے والے، مجھے اپنی دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اور دوسری جگہ یہ دعا بھی آئی ہے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی دین پر پھیر دے، اپنی دین کے اعمال پر پھیر دے، اعمال صالحہ پر اس کو دل جمی نصیب فرما، ثابت قدمی نصیب فرما۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے سوال کیا، بہت اہم سوال تھا۔ فرمایا قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قل لی فی الاسلام قولا، مجھے دین سے متعلق ایسی بات ارشاد فرمائیے، لا اسأل عنہ احدا غیرک، جو کہ پھر مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ایسا جامع کلمہ مجھے دین کے بارے میں نصیب فرما، اور مکمل بات نصیب مجھے بتا دے کہ میرے لیے اس پر عمل ایسا ثابت ہو جائے کہ مجھے کسی اور سے پھر پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جامع جواب دیا اور فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ کہہ دو، ثم استقم، پھر ڈٹ جاؤ اس پر، پھر ڈٹ جاؤ، حالات جو بھی آئے، مہینے جون سا بھی ہو، حالات جس قدر بھی خراب ہو، وقت جو بھی ہو، معاشرہ اور ماحول جو بھی ہو، مستقیم ہو جاؤ، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس سوال پر ارشاد فرمایا تھا، جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایسا ارشاد دے دیجئے، ارشاد فرما دیجئے کہ مجھے کسی اور سے پھر پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جگہ پر فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل،
اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کم ہو لیکن دائمی ہو. اگر ایک انسان، ایک مسلمان دن میں 1000 رکعت نفل پڑھ کر پھر دوسرے دن وہ بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جاتا ہے، نوافل کو ہی بھول جاتا ہے اور اپنی عبادت کو فراموش کر لیتا ہے، مسجد کا رخ ہی نہیں کرتا، اس سے یہ بہتر ہے کہ وہ دن میں 2 رکعت نفل پڑھے لیکن ہمیشہ ہو. احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اعمال وہ ہے کہ دائمی ہو، ہمیشگی ہو، اس پر استقامت ہو اس پر. وَإِن قَلَّ، اگرچہ کم ہو، اگرچہ توڑا ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے. آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں دن میں، ایک دن میں آپ ہزاروں کی ہزاروں اور لاکھوں کی لاکھوں تسبیحیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر اگلے دن سب کچھ چھوڑ دیتے ہو. اس سے بہتر ہے آپ 10 تسبیح پڑھو دن میں، ہمیشہ پڑھو. 5 تسبیح پڑھو، ہمیشہ پڑھو. تلاوت کر رہے تھے رمضان میں 10 قرآن مجید ختم کر لیے اور ابھی بالکل ہی قرآن مجید کو فراموش، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا ہی نہیں اور اللہ کی طرف سے نازل ہی نہیں ہوا. بہتر تو یہ تھا کہ آپ ایک ہی پارہ پڑھتے. بہتر تو یہ تھا کہ آپ، یہ انکار اس سے نہیں ہے کہ زیادہ کرو پھر مداومت ہو، استقامت ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. اچھی بات ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ عمل کرے اور استقامت کے ساتھ کرے، اس سے اچھا عمل کوئی نہیں ہے. لیکن ہم اپنے اس فعل پر نادم ہے کہ ہم ایک دن میں اتنا زیادہ کر لیتے ہیں اور پھر دوسرے دن فراموش کر لیتے ہیں ان چیزوں، تو اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں. جس طرح کہ ابھی رمضان میں ہم نے تلاوتیں کی، پاروں پر پارے پڑے، قرآن مجید کتنی بار ختم، ابھی ہم نے قرآن مجید کو بالکل ہی پس پشت ڈال دیا، پیچھے ہی رکھ دیا، جیسے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بہتر تو یہ تھا کہ ایک پارہ پڑھتے دن میں لازمی پڑھتے، یا آدھا پارہ پڑھتے اور آدھا پارہ بھی نہیں. یہ بھی بہتر ہے کہ ہم ابھی غیر رمضان میں ایک رکوع ہی پڑھے لیکن مداومت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی تعلق کو برقرار رکھنے کا ذریعہ اور سبب ہے جو رمضان میں قائم ہو گیا ہے. اور یاد رکھ لو کہ انما الاعمال بالنیات جہاں پر ہے، اسی طرح انما الاعمال بالخواتیم بھی ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت صحیح ہے، آپ کا عمل صحیح ہے، آپ معجور ہوں گے، آپ کو کچھ ملے گا. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ اچھا ہوا سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور وہ جنت کا اہل ہے، اس لیے تو اس کا خاتمہ اچھا ہو. ہم روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہیں بہت برے اعمال کرنے والے، بداعمالیوں میں ملوث لوگ، جب ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب انسان تھا، اور یقیناً خوش نصیب تھا. سعادت والی موت اس کو نصیب ہوئی، آخر میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ نصیب ہوا. جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو. تو یہ سعادت والی موت ہے. بہت سارے کافر ہیں جن کی پوری زندگی کفر میں گزر گئی، آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ نصیب کیا، انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کی زندگی تبدیل ہو گئی، اعمال والی زندگی بن گئی. تو خاتمہ اچھا ہوا، لہذا فیصلہ خاتمے پر ہوگا، اس پرانی والی زندگی پر نہیں ہوگا. اللہ معاف کرے، رمضان میں عبادتیں کی، بہت زیادہ عبادتیں کی، غیر رمضان میں 1 مہینہ گزرا، فرض نماز کے لیے بھی نہیں آیا، واجبات کو بھی چھوڑ دیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو فراموش کر دیا. دوسرا تیسرا مہینہ ہوا اور بداعمالیوں میں اس کی موت آئی، تو یہ بری موت مرا ہے.
مات میتت السوء، بری موت مر گیا کیونکہ خاتمہ برا ہوا ہے۔ اگرچہ اس نے 20 قرآن مجید ختم کیے ہو رمضان مبارک میں، اگرچہ اس نے تراویح میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہو، اگرچہ اس نے نیکیاں بہت اختیار کی ہو، لیکن اعمال کا دار و مدار جس طرح نیت پر ہے اسی طرح خاتمے پر۔ انما الاعمال بالخواتیم، اور خاتمہ ایسی چیز ہے جس کا کسی کو علم نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ کب ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کی رازوں میں سے ایک راز ہے، اسی کو علم ہے یہ بندہ کتنے سال جیے گا، کب اس کو موت آئے گی، رمضان میں موت آنی ہے یا غیر رمضان میں موت آنی ہے۔ اگر غیر رمضان میں موت آئی اور اچھی اعمال میں آئی، اچھے اعمال کرتے ہوئے آئی تو وہ سعادت مند ہے۔ اگرچہ اس نے رمضان میں کچھ نہیں کیا لیکن کایا پلٹ گئی ہے، سعادت والی موت اس کو نصیب ہو گئی ہے، اس کو کلمہ نصیب ہو گیا ہے۔ مات میتتن حسنا، وہ اچھی موت مرا ہے۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ تربیت کر رہا ہے، رمضان سے وہ بندے اور معبود کے درمیان جو تعلق تھا رمضان میں اس کو بحال کرنا تھا کہ وہی معبود ہے جس نے آپ کو پیدا کیا تھا، وہی خالق ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان گزرا تو آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو، خاتمے پر نظر رکھنی چاہیے۔ خاتمہ کب ہوتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں۔